السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وقال فی حدیث آخر من عمل عملا لیس علیہ عملنا وفی بعض الروایہ امرنا فہو رد، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ متفق علیہ فرمان ہے، فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ میرا عمل نہیں ہے یا میرا حکم نہیں ہے تو وہ ناقابل قبول ہے، وہ مردود ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ دین کے اندر، میرے اس دین میں یعنی دین کے معاملہ میں اگر کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو اس میں ثابت نہیں ہے تو وہ بھی ناقابل قبول ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی قبولیت کا درجہ وہ نہیں پا سکتا ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ بعض بھائیوں کو دیکھا ہے، اور یہاں جوامع مساجد جو ہیں اس ایریا کی، اس کے اندر درس و دروس میں ان کو بتایا بھی، سمجھایا بھی ہے، لیکن پھر بھی بھائیوں کو دیکھتے ہیں یہ عمل کرتے ہوئے تو سوچا کہ اس پہ کچھ نہ کچھ عرض کیا جائے۔ اور بعض بھائیوں کی طرف سے سوال بھی آیا ہے بار بار۔ وہ عمل یہ ہے کہ بعض بھائیوں کو دیکھا کہ جو ہی فرض نماز کا سلام پھیرتا ہے، امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو ہمارے بعض بھائی اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر یا قویو پڑھتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ عمل کیا کرتے ہیں، کیوں سر پہ ہاتھ رکھا ہے، کیا پڑھ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ قویو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور قوی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو طاقتور کرنا، طاقتور کرنے والا یا طاقتور۔ تو ہم یہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ یا قویو پڑھیں گے، کوئی 3 دفعہ کہتا ہے، کوئی 5 دفعہ، کوئی 7 دفعہ، تو یہ دماغ جو ہے یہ طاقتور ہوگا، کمزور نہیں ہوگا۔ ان سے پوچھا کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو دلیل کچھ بھی نہیں ہے، سنی سنائی باتوں کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، کوئی بھی ایسا عمل جسے ہم ثواب سمجھ کے کرتے ہیں اس کے لیے دلیل چاہیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایسا عمل کیا جس پہ میرا عمل یا میرا حکم نہیں ہے، یا میرے دین میں ایسا کوئی عمل جاری کیا جو اس میں ہے نہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایسی کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال نماز کے بعد ہیں ان کی طرف توجہ نہ کرنا اور ایسے اعمال کو شروع کرنا جو ثابت نہیں ہے، یہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جہاں کسی بدعت کو رائج کیا جاتا ہے، کوئی ایسا طریقہ رائج کر دیا جاتا ہے، ایسا طریقہ شروع کر دیا جاتا ہے جو دین میں نہیں ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس کو ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے، تو یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اللہ کا قانون ہے کہ جہاں بدعت جاری ہوتی ہے، بدعت عام ہوتی ہے، وہاں سے اس کے مقابلے والی سنت جو اس کے بالمقابل ہوتی ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز کے بعد ذکر اذکار کیے ہیں، دعائیں کی ہیں، وہ یعنی دعاؤں کی کتابوں میں اذکار بعد الصلاۃ کے جو پوسٹر مساجد میں ہیں ان میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، جیسے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بعض میں اللہ اکبر کے اشارہ ملتا ہے صحیح مسلم کی روایت میں جیسے۔ اس طرح اور دعائیں ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انی علی ذکرک رب انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس طرح اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ دعائیں ہیں۔ 33 دفعہ سبحان اللہ ہے، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ پڑھ کر 100 پورا کرنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آیت الکرسی ہے، جس نے ہر نماز کے بعد پڑھی، لا یمنع من دخول الجنۃ الا الموت، موت کے علاوہ کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ تو
یہ سنت طریقہ جو ہے اس کو نظر انداز کر کے ایک اپنا بنایا ہوا طریقہ اس کو استعمال کیا جائے، یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، اور اکثر یہ بات میں تو عرض کرتا ہوں کہ انسان کے پاس اگر دین کا علم نہ ہو، دلیل کا علم نہ ہو، پتہ نہ ہو، کچھ عقل استعمال کر لے، یہی دماغ اور عقل جس پر ہاتھ رکھ کر یہ پڑھا جا رہا ہے یا کوی ہو یا کوی ہو، اس لیے کہ کوی اللہ کا نام ہے، تو ایسا کرنے سے دماغ قوی ہوگا، طاقتور ہوگا، تو پھر دماغ سے پہلے تو نظر کمزور ہو جاتی ہے، اور نظر کمزور ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا یعنی بصیر بھی ہے، یا کم از کم یہی اللہ کا نام القوی ہے یا البصیر ہے، پھر آنکھ پہ ہاتھ رکھ کر بھی یہ پڑھنا چاہیے یا بصیر یا بصیر، یا پھر اس طرح پڑھنا چاہیے یا قوی یا قوی، تاکہ نظر ٹھیک ہو جائے اور عینک سے جان چھوڑ جائے۔ اس طرح انسان کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے، اور اللہ کا نام السمیع ہے، پھر کانوں پہ ہاتھ رکھ کر پڑھا جائے یا السمیع یا سمیع، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑا عقل بھی استعمال کر لیں تو یہ بات سامنے آئی تھی، انسان کے پورے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اعضاء کمزور ہوتے ہیں، نظر کمزور ہوتی ہے، سماعت کمزور ہوتی ہے، صرف دماغ کمزور نہیں ہوتا۔ تو بقیہ کسی چیز کے لیے، کیونکہ جو چیز ایک ثابت نہیں ہے، اپنی طرف سے بنائی گئی ہوتی ہے، تو اس میں لازمی اس طرح کے فالٹ اور نقص موجود ہوتے ہیں، لہٰذا اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ عمل کرنا نمازوں کے بعد، اس طرح ہر نماز کے بعد یہ جیسے بعض بھائی کرتے ہیں، یہ کرنا صحیح نہیں ہے، یہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے گزارش یہی ہے بھائیوں سے، بہنوں سے، کہ دین کو دلیل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، اور دلیل قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نمازیں پڑھ کے دکھائیں، امت کو پڑھائیں، جماعت کروائی، صحابہ اکرام کی ایک بہت بڑی جماعت ہر نماز میں آپ کے ساتھ موجود رہی۔ نہ تو آپ نے ایسا کوئی عمل کیا ہے، نہ صحابہ اکرام نے کوئی ایسا عمل کیا ہے، نہ ہی اس طرح کی کوئی بات ہمیں قرآن و حدیث کی دلیل میں ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔